کہ من صلی علیک واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ ورفع لہ 10 درجات، کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے اور 10 اس کے درجات بلند فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف بھیجنے سے فرمایا کہ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ جبریل امین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر، درود شریف کی یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وحق عنہ 10 خطیئات، کہ 10 گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا ایک مرتبہ درود بھیجنا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت بیان فرمائی درود شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عظیم عبادت رکھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ کہنے کو تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا ہے نا، درود، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، لیکن اگر غور سے دیکھو تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کی دعاؤں کے محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام بخشا ہے، وہ کوئی اعتراف کرے اس کا یا نہ کرے، اور کوئی اعتراف نہ کر کے اپنا ہی کچھ کھوئے، تو وہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر فرض کرو ساری عمر اعوذ باللہ کوئی درود شریف نہ بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا فرق واقع نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندوں کو نوازنے کا ایک بہانہ بنایا ہے کہ جو بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی احسانات کا اعتراف کریں گے اور اعتراف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، تو ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا ہے اہل ایمان کے اوپر رحمتیں نازل فرمانے کا۔ اور اگر دیکھو تو ایک مومن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی چنگاری ہو، تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف تو ہوتا ہی ہے، اور احسان کے اعتراف کے نتیجے میں دل کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس احسان کا کوئی مظاہرہ، اس احسان کے اعتراف کا کوئی مظاہرہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراف کے مظاہرے کا ایک راستہ امت محمد علیہ السلام کے لیے مقرر فرما دیا کہ درود شریف بھیجا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فضائل رکھے ہیں اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی لطیف بات فرمایا کرتے تھے درود شریف سے متعلق۔ وہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ آپ کی سنت منقول ہے کہ عام طور سے جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا تو آپ اس ہدیے کی مکافات فرماتے تھے، یعنی اگر کوئی ہدیہ لے کر آیا تو ہدیہ قبول فرما لیا، پھر کسی موقع پر اس کو ویسا ہی یا اس کے لگ بھگ کوئی ہدیہ کسی وقت خود بھی عطا فرما دیا۔ تو جو کوئی بھی ہدیہ لاتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مکافات فرماتے تھے۔ مکافات کے معنی یہی ہے کہ کسی اور موقع پر اس کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ہدیہ پیش کر دیا۔ یہ آپ کی عام عادت احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ درود شریف جو ہے یہ بھی در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہدیہ عقیدت ہے۔ جو آدمی درود شریف بیچتا ہے تو گویا ایک ہدیہ پیش کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔
دعا کا، درود کا. تو جب ہدیہ پیش کر رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جو ہدیہ پیش کرتا ہے اس کا مکافات فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں ہمیں تو یہ امید ہوتی ہے کہ جب یہ ہدیہ پہنچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ بھی مکافات فرمائیں. اب مکافات کیا فرمائیں گے کہ جو ہم نے درود بھیجا تو آپ بھی ہمارے حق میں کوئی دعا فرمائیں. وہاں رہتے ہوئے مکافات یہی ہوتا ہے، دعا فرمائیں. تو اس دعا کے نتیجے میں ہمارا کام بن جائے گا. تو یہ حضرت فرماتے تھے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ذوق یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بیماری آئی، کوئی تنگی ترشی پیش آ گئی یا کوئی حاجت پیش آئی، وقتی پریشانی آ گئی، تو فرماتے ہیں میں درود شریف کی کثرت کرتا ہوں اور کثرت کرنے کا مشورہ دیتا ہوں. اس واسطے کہ درود شریف کا ہدیہ پہنچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو اس ہدیے کے پہنچنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سے امید یہ بنتی ہے کہ آپ دعا فرمائیں. اور کیونکہ اس وقت فوری ضرورت جو ہے اس تکلیف کے خاتمے کی ہے تو کیا بعید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے خاتمے کی دعا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرمائیں. یہ بات ہے ذوق کی. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض حضرات جو ہیں وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے اشکال شروع کر دیں علمی نوعیت سے کہ بھائی کہاں سے یہ دلیل نکالی، لیکن یہ ذوق کی بات ہے. اس ذوق کی بات کے لیے کسی مستند دلیل کی ضرورت نہیں. یہ ایک ذوق ہے عاشقانہ اور محبانہ تو اور احتمال کے طور پر ہے، کوئی قطعیت کے ساتھ ہے نہیں. اس واسطے اس کے اوپر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں. بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ عقیدت ہے، ہدیہ محبت ہے ایک امتی کا جو درود شریف کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود کی توفیق عطا فرمائے. آگے کی حدیث جو ہے وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں جابر اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقی المنبر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے. اور ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جمعہ کا خطبہ ہوگا کیونکہ جمعہ کے خطبہ آپ ممبر پر چڑھ کر دیا کرتے تھے. تو ممبر پر چڑھے، فلما رقیت درجۃ الاولی قال آمین. جب پہلی سیڑھی پر آپ چڑھے تو چڑھتے ہی آپ نے فرمایا آمین. اب صحابہ کرام کو ذرا حیرت ہوئی کہ آمین تو عام طور سے کسی دعا کے بعد کہا جاتا ہے اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی نہیں تو آمین کس بات پر کری. لیکن خیر پھر دوسری سیڑھی پر آپ چڑھے تو دوبارہ فرمایا کہ آمین. پھر تیسری پہ چڑھے تو تیسری بار فرمایا آمین. زبان سے دعا کوئی کی نہیں اور 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا 3 مختلف سیڑھیوں پر چڑھ کر. تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ سمعنا کا تقول آمین 3 مرات، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا، تو کیا وجہ ہے اس دعا کے اوپر آپ نے آمین کہا؟ آمین عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا دعا کر رہا ہے اور سننے والا آمین کہتا ہے. تو کسی اور نے کوئی دعا کی تھی جس پر آپ نے آمین کہی، یہ کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو میرے سامنے جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آ کر ایک بد دعا کی، بلکہ بد دعا کی. میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. اب ذرا اندازہ لگاؤ اس بد دعا کا کہ یہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اور غالب یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، اور جمعہ کا دن بھی خطبے کا وقت جو مقبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کی، اور اس وقت میں منبر پر چڑھتے وقت دعا کر رہے ہیں کون؟ جبریل امین علیہ السلام. آمین کہہ رہے ہیں کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگاؤ کہ اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے. اب سنیے کیا دعا کی. دعا یہ کی حضرت جبریل نے کہ شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، کہ نامراد ہو وہ شخص، نامراد ہو، ناکام و نامراد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پورا رمضان کا مہینہ اس پر گزر گیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. اس کے حق میں جبریل امین بددعا کر رہے ہیں ناکام و نامراد ہونے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین فرمائے. وجہ کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ جل جلالہ نے ایسا مہینہ رکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے نوازنے کے لیے بندوں کو، اور قدم قدم پر مغفرت کے وعدے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص روزہ رکھ لے اس کی مغفرت ہو جائے گی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تراویح پڑھ لے مغفرت ہو جائے گی. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی. روزہ افطار کرا دے کسی کو اس سے مغفرت ہو جائے گی. یعنی کتنے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے لیے کھولے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ غلقت ابواب النیران فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور تو فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ناکام و نامراد ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا اور وہ ماں باپ اس کے لیے اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے. جس نے اپنے ماں باپ کو پایا زندہ، یا ایک کو پایا یعنی ماں کو صرف یا باپ کو صرف، اور پھر وہ ماں باپ اس کے جنت میں داخلے کا سبب نہ بن سکے. کیا مطلب؟ کہ ماں باپ کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ ان کے ذریعے جنت کمانا انتہائی آسان ہے، انتہائی سستا ہے. ماں باپ کے ذریعے ماں باپ کی دعائیں لے لے، ماں باپ کی ذرا سی خدمت کر دے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، ان کا مزاج شناس بن جائے، تو اس کے نتیجے میں ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بندے کے لیے براہ راست جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے بعد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق رکھا ہے والدین کا. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد اور اپنے رسول کے بعد فرمایا سب سے زیادہ جو اطاعت اور خدمت فرض ہے وہ والدین کی ہے. یہاں تک کہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اونچا مقام دیا کہ ایک صحابی آئے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، معمولی جہاد نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد جو ہے جس سے برابر کوئی فضیلت کا جہاد ہو نہیں سکتا، اس کی خواہش ظاہر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ تو انہوں نے اس نے کہا جی ہاں ہیں. تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، کہ جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو. تمہارے لیے جب والدین موجود ہیں تو ان کی خدمت تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی فضیلت کی چیز. مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے اور جہاد کے شوق میں نکل کر آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں، اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں. والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی وہ نہیں، مجھے دل ان کا نہیں چاہ رہا تھا مجھے بھیجنے کو کیونکہ میں ان کی اولاد ہوں، تو اس واسطے وہ مجھے بھیجنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آ گیا ہوں تاکہ جہاد کی فضیلت حاصل کروں، آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں.
تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ واپس، اضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ جیسے تم ان کو روتا چھوڑ کر آئے ہو، جا کر ہنساؤ ان کو پہلے۔ اتنی بڑا مقام آپ نے بخشا کہ جہاد فی سبیل اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کی فضیلت کے بدلے فرمایا کہ جا کر ان سے ان کو راضی کرو اور ان کی خدمت کرو۔ اتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے والدین کا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت اویس قرنی قرن کے رہنے والے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے، آپ کے زمانے میں موجود تھے، اور ظاہرہ کے بڑے نیک مسلمان تھے، اس واسطے دل میں خواہش تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی کہ آپ کی خدمت میں جا کر آپ کی زیارت کریں، صحابیت کا شرف حاصل کریں۔ تو حضور لیکن والدہ زندہ تھی اور والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی، تو اب بڑے بے چین تھے کہ یا ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت کا شرف ہے، اور دوسری طرف والدہ کی خدمت کا معاملہ ہے، کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ مشورہ طلب کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، والدہ کی خدمت کرو۔ چنانچہ والدہ کی خدمت میں مشغول رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو سکے ساری عمر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی نہ بن سکے۔ صحابی جب بنتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کی صحبت میں رہتے، تب صحابی بنتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیت کے اس شرف کے مقابلے میں والدہ کی خدمت کو ترجیح دی۔ لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا، فاروق اعظم جیسا صحابی، ان سے کہا کہ اے عمر، جب کبھی یہ اویس کبھی وہاں سے سفر کر کے آئیں مدینہ منورہ، تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، اس واسطے کہ یہ مستجاب الدعوات ہوں گے، ان کی ساری دعائیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو صحابی بھی کون؟ فاروق اعظم جیسا صحابی، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تو ایک تابعی سے، ویسے کرنی سے دعا کرانا کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ اتنا بڑا مقام بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا، اور والدین کی خدمت کو اتنا بڑا اجر و ثواب کا عمل قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لینے کا۔ اندازہ کرو، تو جب صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لینے کا اتنا ثواب ہے، تو خدمت کرنے کا کیا ثواب ہوگا؟ خدمت کرنے کا کتنا عظیم ثواب ہوگا۔ اور یہ فرمایا دیکھو قرآن کریم نے کہ اما یبلغن الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اتنی تفصیل سے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اب بڑھاپے کو پہنچنے کی بات اس لیے فرمائی کہ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو عام طور سے مزاج میں کچھ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات غصہ بھی آ جاتا ہے، غصے کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات بڑھاپا اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے غیر معقول باتیں بھی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ سب اگر اس حد تک پہنچ جائیں تب بھی فلا تقل لہما اف، کبھی ان کو اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی مت، یعنی بے طرح ایسے بدلے ہوئے لہجے سے ان سے بات بھی نہ کرنا، لا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جو بات کرنا وہ عزت کے ساتھ کرنا۔ اور اتنا ہی نہیں، واخفض لہما جناح الذل
اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کرنا، اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کرنا. رب اللہ جناح ذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ کہنا کہ اللہ ان کو رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن سے مجھے پالا ہے. تو اتنی بڑی تاکید، ایک جملہ نہیں، جملوں کے جملے قرآن کریم نے نقل فرمائے ہیں والدین کے حقوق کے لیے. اب یہ ہمارا جو معاشرہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ بچائے، یہ ایسا ہے کہ اس نے دین کی ساری قدروں کو، دین کے ساری مبادی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا. اب آج کے معاشرے میں والدین کے ساتھ گستاخی سے پیش آنا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی بات نہ سننا، نہ صرف یہ کہ عیب نہیں رہا، یہ ہنر بن گیا، ہنر بن گیا. باقاعدہ اس نئی تہذیب کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس نئی تہذیب کے نتیجے میں ماں باپ کے باغی ہے اولاد. ماں باپ کی بات نہیں سنے گی، ماں باپ کی بات نہیں مانے گی، ماں باپ کو کوئی درخور اعتنا نہیں سمجھے گی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو ذلیل کرنا، اس کو ذلیل کرنا، منہ در منہ اس کو برا بھلا کہہ دینا. یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہمارے فیشن کا حصہ بنتی. اور یہ نئی تہذیب جو مغربی تہذیب آئی ہے، اس نے تو اس معاملے میں مسلمانوں کا سچا ناش ہی کر دیا. اکبر مرحوم نے کہا تھا، اکبر الہ آبادی مرحوم نے، کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. یہ جب نئی تہذیب کی کتابیں پڑھ کر باپ کو خبطی سمجھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اعوذ باللہ. اتنی زبردست وعید ہے یہ، واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی، کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، اور یہاں بڑھاپے کا لفظ بھی نہیں ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، اس حدیث میں بڑھاپے کا لفظ نہیں ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اپنے آپ کو ان کے ذریعے جنت میں داخل نہ کرا سکا، اس کے حق میں جبریل امین بد دعا فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک، اس سے تباہ کن بات ایک مسلمان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی. رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات. ارے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ وہ چیز ہے کہ ذرا سا ان کا دل خوش کر دو، ان کے دل سے دعا نکل جائے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ. ان کو خوش کرنے کے لیے بہت کسی لمبے چوڑے کام کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ذرا سا کوئی کلمہ خیر کا کہہ دیا جس سے ان کا دل خوش ہو گیا، ان کے دل سے دعا نکل گئی. والدین تو ویسے بھی دعا کرتے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہو، باغی ہو، کیسی بھی ہو، پھر بھی دعا کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک دعا وہ ہے جو اولاد کی خدمت سے نکلتی ہے اور اولاد کے توجہ دینے سے نکلتی ہے، دل خوش کرنے سے نکلتی ہے. وہ سیدھی جا کر پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور انسان کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بنتی ہے. تو بھائی یہ ہم لوگوں سب جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دولت سے نوازا ہے، یاد رکھو اس کائنات میں اور ہر چیز مل جاتی ہے، ہر چیز کا بدل مل جاتا ہے، ماں باپ کی کا بدل نہیں مل سکتا، ماں باپ کی محبت کا بدل نہیں مل سکتا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی محبتیں سب غرض کی محبتیں. غور سے دیکھو، سب غرض کی ہیں. شوہر بیوی کی محبت غرض کی محبت ہے، بھائی بہنوں کی محبت، دوست احباب کی محبت، سب کی کے ساتھ کچھ نہ کچھ غرض وابستہ ہے. یہاں تک کہ اولاد جو ماں باپ سے محبت کرتی ہے وہ بھی غرض کی خاطر کرتی ہے. صرف ایک ہی محبت ہے اس کائنات میں جو بے غرض ہے، اور وہ ہے والدین کی محبت اولاد کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ اولاد کتنی ہی بگڑ جائے، کتنی خراب ہو جائے، کتنی نافرمان ہو جائے، ماں باپ اس کے بدخواہ نہیں ہو سکتے کبھی بھی. اس واسطے یہ بے غرض محبت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کا بڑا درجہ رکھا ہے، اور اس محبت سے جو دعا نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلدی قبول فرماتے ہیں. تو جن کو یہ نعمت میسر ہے وہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب تک یہ نعمت میسر رہتی ہے قدر نہیں ہوتی. جب تک نعمت میسر رہتی ہے، ماں باپ ہیں موجود تو قدر نہیں.
کبھی قدر ہوتی ہے اس وقت جب یہ نعمت ہاتھوں سے نکل چکی ہوتی ہے، تو پھر اس وقت قدر آتی ہے کہ اوہو ہمارے ہاتھ سے نعمت نکل گئی، اب کہاں سے لائیں، تو اس وقت حسرت ہوتی ہے۔ تو جن کو یہ نعمت میسر ہے وہ قدر کر لیں، اس کی قدر پہچان لیں، اور اس کو، اس محبت کو اپنے لیے جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا لیں، جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا، اور اس وعید سے بچنے کی کوشش کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ میں بیان فرمائی کہ ناکام و نامراد ہو وہ شخص کہ جس نے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنت میں داخلہ نہ کرا سکا اپنا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور بھائی جن کے والدین جا چکے دنیا سے، تو ہمارا دین ایسا ہے کہ اس نے پھر بھی مایوسی کا راستہ نہیں دکھایا۔ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں اور زندگی میں ان کی قدر نہ پہچانی، زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ یہ رکھا ہے کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، ان کو ایصال ثواب کرو، ان کے ملنے جلنے والوں سے تعلق رکھو، اور ملنے جلنے والوں سے تعلق رکھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو کچھ نہ کچھ تلافی انشاءاللہ اس کی بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت جبریل امین نے کہا کہ ناکام و نامراد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، یا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیک، اور وہ آپ کا درود نہ بھیجے۔ یہ بھی بڑی خطرناک وعید بیان فرما دی۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جا رہا ہے، اور سننے والے کو یا آپ کا نام لینے والے کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج دے، تو جبریل امین کہتے ہیں کہ ناکام و نامراد ہو وہ شخص، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرماتے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو مسلمان کے ذمے واجب ہے کہ وہ آپ پر درود بھیجے۔ اب درود کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، ایک درود لمبا ہے جو آپ اور ہم نماز میں تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، ضروری نہیں کہ پورا وہ درود بھیجا جائے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ جو یہ لفظ مسلمانوں کے الحمدللہ رواج ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر سلام بھیجے، تو درود بھی ہے اس میں اور سلام بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بغیر اس درود کے لے لے تو اس کے بارے میں یہ جبریل امین کی بد دعا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ کم از کم اتنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرے ایک آپ کا امتی کہ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ درود کا یہ اہتمام کرے، اور یہ حکم جس طرح بولنے میں ہے اسی طرح لکھنے میں بھی ہے، یعنی جب آدمی لکھ رہا ہے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہو گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اختصار، ارے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود مختصر درود ہے، اتنے بڑے درود شریف کا اختصار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب لوگوں نے اس کو اندر بھی اختصار کرنا شروع کر دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کے بجائے سلام لکھ دیا یا صرف صاد بنا دیا اشارہ کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھو کہ اس طرح درود شریف کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا، پورا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری ہے۔ واجب ادا ہونے کے لیے اتنا بھی اگرچہ کافی ہے کہ آدمی لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن ساتھ میں لکھنے میں فائدہ یہ ہے کہ تاکہ جو پڑھے اس کو بھی تنبہ ہو جائے کہ وہ
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پڑھے تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہے، پورا کہے. سلام کہنے سے یہ صرف ساتھ بنا دینے سے کام نہیں بنتا. ارے سارا اختصار یہی، سارا اختصار اور سارا بخل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں انسان استعمال کرے. بڑی بےغیرتی کی بات ہے، بے حسی کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ناشناسی کی بات ہے کہ آدمی اس کے اندر اختصار سے کام لے. لہذا یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور جو اگر کسی اور زبان میں آدمی بات کر رہا ہے عربی کے علاوہ، یا کسی اور زبان میں لکھ رہا ہے، تو وہاں پر بھی مناسب یہ ہے کہ درود شریف انہی الفاظ میں بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ نہ کرے اپنی زبان میں. جیسے ہمارے ہاں اردو میں تو الحمدللہ رواج ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں، ترجمہ نہیں کرتے. لیکن دوسری زبانوں میں بعض اوقات رواج پڑ گیا ہے، انگریزی میں لکھتے وقت پیس بی اپون ہم لکھ دیتے ہیں، تو یہ ترجمہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس سے امید ہے انشاءاللہ، امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ واجب تو شاید ادا ہو جائے، لیکن کیوں اس تکلف میں پڑا جائے؟ انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، کسی بھی زبان میں بات کر رہا ہو آدمی، لیکن درود بھیجے ان الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بے کھٹ کے درود پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شبہ کا اور شک کا احتمال نہ ہو. اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم پورا کہنا چاہیے. تو یہ اس رواج سے بھی بچنا چاہیے. اور اس سے زیادہ خراب رواج ایک اور پڑا ہوا ہے ہمارے ہاں، وہ یہ کہ اگر کسی اور شخص نے نام رکھ لیا ہے اپنا محمد، نام رکھ لیا، تو جب اس کو لکھتے ہیں تو اس پر سواد بنا دیتے ہیں. مثلا میرا نام محمد تقی ہے، تو لکھنے والے بعض اوقات میرا نام جب لکھیں گے تو محمد کے ساتھ سواد بنا دیں گے. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں، اس واسطے کہ یہاں محمد کا جو لفظ آ رہا ہے وہ کسی اور شخص کے نام کے طور پر آ رہا ہے، اس کے ساتھ سواد بنانا کہ کوئی معنی نہیں. جب محمد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے طور پر آئے تو درود بھیجنا چاہیے. لیکن جب میرا نام لے لیا کسی نے، میرے نام کے طور پر محمد استعمال کر رہا ہے، تو یہاں پر درود بھیجنے کی کیا معنی؟ تو اس واسطے یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے نام جو محمد نام ہوتے ہیں یا رسول نام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ غلام رسول، تو اس کے اندر تو چلو غلام رسول کے اندر مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں پر تو خیر کچھ گنجائش نکلتی ہے، لیکن اس میں ساتھ بنانے کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ رواج ہمارے ہاں بہت ہی غلط پڑا ہوا ہے. اور یہ ایسا ایک اور غلط رواج ہمارے والد صاحب بہت زیادہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے، یہ پڑا ہوا ہے کہ بہت سے نام ہمارے ہاں ہوتے ہیں جو عبد کے لفظ کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الستار، عبد الوہاب، یہ نام ہوتے ہیں. یہ نام سارے اللہ جل جلالہ کے ہیں. تو عبد الستار کے کیا معنی ہوئے؟ ستار کا بندہ. ستار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل اختصار کا ایسا رواج ہوا ہے کہ اس کا جب ذکر کریں گے تو عبد کا لفظ نکال دیں گے. ستار صاحب نے یوں کہا، ستار صاحب نے یہ کہا. اب ستار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو عبد الستار پورا نام نہ لینے سے گویا آپ نے اس آدمی کو ستار بنا دیا، حالانکہ وہ ستار نہیں تھا، وہ ستار کا بندہ تھا. عبد الرزاق نام ہے، رزاق صاحب یہ کہہ رہے تھے، رزاق صاحب نے یہ کہا، رزاق صاحب نے یہ کہا. تو یہ اللہ جل جلالہ کا جو نام ہے وہ ایک مخلوق کے لیے آپ نے استعمال کیا، اس کو رزاق بنا دیا. ارے بھائی رزاق کون ہے؟ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی رزاق ہو سکتا ہے؟ لیکن تم نے ایک مخلوق کو رزاق بنا دیا. رزاق صاحب یہ کہہ رہے تھے. انتہائی خطرناک بات ہے. اگر آدمی دیدہ و دانستہ کرے تو یہ ایک طرح کا شرک ہے، الیاذ باللہ. کسی غیر اللہ کو رزاق بنانا، رزاق قرار دینا. عبد الرحمن نام ہے، رحمان صاحب نے یہ کہا. تو رحمان صاحب، وہ رحمان تو ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے، آپ نے مخلوق کو رحمان قرار دیا.
اللہ جل جلالہ کا خاص اسم ہے رحمان، جو کسی اور کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ لیکن آپ نے وہ عبد کا لفظ نکال کے اس ایک انسان کو بنا دیا رحمان، انسان کو بنا دیا رزاق، انسان کو بنا دیا ستار۔ بڑی خطرناک بات ہے، شرک کے قریب قریب پہنچنے والی۔ لیکن لوگ دھیان ہی نہیں دیتے، اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار متدین لوگ بھی اس بات کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو بھائی اس کو صرف اتنا ہی تو ہے نا کہ ایک لفظ بنانا ہے، اور رزاق صاحب مجھے عبد الرزاق صاحب کہنا ہے، اس زبان کو ذرا سا ہلانے کی بات ہے، توجہ دینے کی بات ہے، ورنہ اور کوئی کیا تکلیف ہے کہ آدمی ان کو عبد الرزاق نہ کہے اور رزاق صاحب کہہ کر پکائے، یہ بڑی خط۔ تو اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں